بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، اور ان کے پاس ایک فقیر اپنی ضرورت لے کر کے جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہہ دیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالی رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان برے گروہوں کی نشاندہی فرمائی جو زناکاری کو، گانے بجانے کو، شراب پینے کو حلال کر لیں گے، جبکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور پھر اسی طرح کچھ متکبر قسم کے امیر عیاش لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے آگے کام کرنے والے نوکر چاکر ہوں گے، اور اگر کوئی غریب فقیر ضرورت مند شخص ان سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے کہ کل آنا، اور ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اس معاشرے کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس معاشرے میں ہمیں، جو کہ مسلم معاشرہ ہے، مسلم ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں زناکاری عام ہے، بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں زناکاری کے اڈے چل رہے ہیں۔ اور پھر شراب، تو یہ بھی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں جب تک ان میں شراب کا اہتمام نہ ہو تو اس کو بڑی شادی سمجھا ہی نہیں جاتا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ شادیوں میں شرابوں کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، اور دوست یار احباب مل کر کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رحمت سے ان کے لیے کہا کہ یہ برے لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برا کہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہ برے لوگ ہوں گے جو ان کو حلال بنا لیں گے۔ یعنی اب جب سر عام شرابیں پی جا رہی ہیں اپنی شادیوں میں، مختلف فنکشنوں میں، دوستوں یاروں کی خوشیوں کی پارٹیوں میں جب عام شراب چل رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح زناکاری بھی عام ہے، پھر گانا بجانا، علامان والحفیظ، ڈانس، اور یہ ساری چیزیں تو اب ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ بلکہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کو اب بطور نصاب شامل کر لیا گیا ہے، ڈانس کو بھی اور گانے بجانے کو بھی۔ اور گانے بجانے والا اور ڈانس کرنے والا جو ہے یا کرنے والیاں جو ہیں،
ان کا اس معاشرے کے اندر جاہل عوام نے اتنا معاوضہ رکھ دیا ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ چاہ کر کے بھی دین کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ دین کے لیے تو کوئی معاوضہ ہے ہی نہیں۔ دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو پائی پائی کو ترس رہے ہیں، جبکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھاری معاوضے دے کر کے نچوایا بھی جاتا ہے، ڈانس بھی کروائے جاتے ہیں، ان سے گانے بھی گوائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر اب باقاعدہ ڈانس کلاسز ہو رہی ہیں، گانوں کی کلاسز ہو رہی ہیں، ناچ کی کلاسز ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اگر وہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں تبھی ایسا کر رہے ہیں، اگر وہ ان سب چیزوں کو حرام سمجھتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اور پھر اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ایک ایسے نام نہاد مفتی ہیں جو شراب کی بہت ساری اقسام کو جائز قرار دے رہے ہیں، حلال قرار دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، یعنی پئیں گے شراب ہی، بس نام بدل لیں گے۔ اب نام کوئی اور رکھ لو، شراب پیتے جاؤ اور اس کو حلال قرار دو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بات کہ کچھ لوگ عیاشیوں کے لیے اپنے فارم ہاؤسز میں چلے جائیں گے، پہاڑی علاقوں کے اندر وہ رہائش اختیار کر لیں گے، اور ان کے آگے نوکر چاکر ہوں گے جو ان کے کام سر انجام دیں گے، اور اگر کبھی کوئی ضرورت مند ان کے پاس چلا جائے تو اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے کہ کل آنا۔ اب یہ بات حضور نبی رحمت علیہ السلام نے تو ایک خاص صورتحال بیان فرمائی، لیکن اگر ہم عمومیت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو ہمارے تمام حکومتی اداروں کے اندر، تمام پرائیویٹ اداروں کے اندر، تمام سرکاری اداروں کے اندر، یا ہر وہ جگہ جہاں عوام کے کام کیے جاتے ہیں، جب کوئی غریب ضرورت مند وہاں جاتا ہے اپنی کوئی عرضی لے کر، اپنا کوئی مسئلہ لے کر، اپنا کوئی کام لے کر، تو اس کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کل آنا، یا سارا دن اس کو انتظار کروایا جاتا ہے، اور انتظار کروانے کے بعد بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم کل آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ برے لوگ ہیں۔ تو جن کے بارے میں حضور ارشاد فرما دیں یہ برے لوگ ہیں، تو پھر ان کی برائی میں کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی، کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ان کی برائی کے اندر، ان کے برے ہونے کے اندر۔ اور جب ان ہی اداروں کے اندر کوئی امیر چلا جائے، کوئی اثر و رسوخ والا چلا جائے، تو یہی لوگ ان کے رستے میں پلکیں بچھا رہے ہوتے ہیں، اٹھ اٹھ کر ان کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ اٹھ کر ان کو استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ان کی طرح طرح سے ان کی خدمت بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب حقیقی ضرورت مند جب ان کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کل آنا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکل بدل دی جائے گی، سور کے ساتھ ان کی شکل بدل دی جائے گی، بندروں کے ساتھ ان کی شکل بدل دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمور فرمائے ایسے تمام تر فتنوں سے، ایسی تمام تر برائیوں سے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں زناکاری سے محفوظ و معمور فرمائے، شراب نوشی سے محفوظ و معمور فرمائے، گانے بجانے کی لعنتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمور فرمائے۔ اور اگر اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر کوئی عہدہ عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، تو جب کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آئے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اس کی ضرورت پوری کرنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی ضرورت پوری کر سکیں، اس کا ساتھ دے سکیں، اور اس کی ضرورت پوری نہ کر کے اسے ٹال کے کل آنے کا کہہ کے اللہ رب العزت ہمیں اس وعید سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسی تمام تر برائیوں سے محفوظ و معمور فرمائے جن کا ذکر
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔